کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ڈپریشن جیسے بھاری بوجھ سے نجات دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک سادہ عادت سے مل سکتی ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ڈپریشن کا علاج صرف دوائیوں کی بوتلوں میں چھپا ہے، لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس نے ایک ایسی حقیقت کھول دی ہے جو آپ کی سوچ بدل دے گی، ایک ایسی حقیقت جو نہ صرف آپ کے دماغ کو سکون دیتی ہے بلکہ آپ کے جسم کو بھی طاقت۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تحقیق کی جو ڈیوک یونیورسٹی میں سال 2000 میں ہوئی، جس نے ذہنی صحت کے بارے میں ہمارے خیالات کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ ڈپریشن کا سب سے طاقتور علاج شاید آپ کے اپنے قدموں میں چھپا ہے۔ فرینڈز، ڈپریشن کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک ایسی حالت ہے جو آپ کی سوچ، آپ کے جذبات اور یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے رنگوں کو چھین لیتی ہے۔ ہم اسے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج صرف دوائیں ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ تھراپی یا ڈاکٹر کے کلینک کے چکر، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ شاید حل اس سے کہیں زیادہ سادہ اور فطری ہو سکتا ہے؟ سال 2000 میں ڈیوک یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ایسی تحقیق کی جس نے ذہنی صحت کے علاج کے بارے میں ہمارے خیالات کو چیلنج کیا۔ اس تحقیق کا نام تھا اسٹینڈرڈ میڈیکل انٹرونشن اینڈ لانگ ٹرم ایکسرسائز، جس کی شارٹ فارم ہے سمائل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تحقیق نے کیا راز کھولے اور کیسے اس نے ثابت کیا کہ ورزش دوائیوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق میں ڈپریشن کے مریضوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا، صرف دوائی لینے والے جنہوں نے اینٹی ڈپریسنٹس استعمال کی، صرف ورزش کرنے والے جنہوں نے ہفتے میں 3 سے 4 دن ورزش کی، دوائیں اور ورزش دونوں جنہوں نے دونوں طریقوں کو ملایا۔ چند مہینوں کے بعد نتائج سامنے آئے اور یہ واقعی چونکا دینے والے تھے۔ سب سے زیادہ بہتری کس گروپ میں دیکھی گئی؟ صرف ورزش کرنے والے گروپ میں، اور لمبے عرصے میں ڈپریشن کے واپس آنے کا خطرہ سب سے کم کس میں تھا؟ وہ بھی ورزش کرنے والے گروپ میں۔ یہ نتائج اس لیے حیران کن تھے کیونکہ ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ دماغی مسائل کا علاج صرف دماغ پہ براہ راست اثر ہونے والی دوائیوں سے ہو سکتا ہے، لیکن اس تحقیق نے ثابت کیا کہ جسم کو حرکت دینا اور دماغ کو دوائیوں سے زیادہ طاقتور طریقے سے ٹھیک کر سکتا ہے۔ لیکن آخر ورزش دماغ پر اتنا گہرا اثر کیسے ڈالتی ہے؟ تو چلیے سائنس کے اس راز کو کھولتے ہیں۔ تو فرینڈ، جب آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کا جسم اور دماغ ایک ساتھ مل کر ایک جادوئی عمل شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے اسے سمجھنے کے لیے کچھ اہم پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کا توازن۔ ورزش دماغ میں کیمیکلز جیسے انڈورفنز اور ڈوپامائن یا سیروٹونین کو بڑھاتی ہیں۔ یہ وہی کیمیکلز ہیں جو خوشی اور سکون کا احساس دلاتے ہیں۔ اس کے بعد نیوروجینیسس یعنی نیورونز کی پیدائش۔ ورزش دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتی ہے جو نئے نیورونز بناتا ہے، خاص طور پر ہیپوکیمپس جو ڈپریشن میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سٹریس ہارمونز میں کمی۔ ورزش کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز کو کم کرتی ہے جو ڈپریشن اور اینگزائٹی کی وجہ بنتی ہے۔ پھر آتا ہے بہتر نیند اور موڈ۔ ورزش نیند کے معیار کو بہتر بناتی ہے جو ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اچھی نیند آپ کے موڈ کو ریگولیٹ کرتی ہے اور اینگزائٹی کو کم کرتی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق اگر ہفتے میں صرف 30 سے 40 منٹ کی ورزش کریں، جیسا کہ تیز چہل قدمی، جاگنگ یا کوئی ہلکی پھلکی ایکسرسائز، تو آپ کے دماغ میں یہ تمام تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات، یہ اثرات دوائیوں سے زیادہ تیزی سے اور دیر پا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے جسم کا فطری طریقہ ہے اور آپ اپنے دماغ کو بیلنس کرنے کا۔ لیکن کیا ورزش کرنا واقعی اتنا آسان ہے اور اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کیا جائے؟ تو آئیے کچھ عملی اقدامات دیکھتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ورزش شروع کرنا مشکل ہے تو فکر نہ کریں، یہ کوئی بھاری بھرکم جم سیشن یا مہنگی مشینوں کی بات میں ہے، نہ کہ اس کی شدت میں۔ ڈپریشن سے لڑنے کے لیے ورزش کا اصلی راز آسان اقدام ہے جن سے آپ آغاز کر سکتے ہیں، یعنی صبح کی چہل قدمی۔ صبح سورج نکلتے وقت قدرتی ماحول میں 20 سے 30 منٹ کی تیز چہل قدمی کریں۔ سورج کی روشنی اور تازہ ہوا دماغ کو آکسیجن اور خوشی کے کیمیکلز فراہم کرتی ہے۔ گہری سانسیں لینا۔ ورزش کے دوران گہری سانس لینے کی عادت ڈالیں، یہ دماغ کو زیادہ آکسیجن دیتا ہے اور اینگزائٹی کو کم کرتا ہے۔ ہفتے میں 3 دن سے آغاز کریں۔ ہفتے میں 3 دن 30 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش کریں، جیسے کہ جاگنگ ہو گئی، یوگا ہو گیا یا پش اپس ہو گئے۔ جم آپ کے پاس آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس وقت اور وسائل ہیں تو جم جوائن کریں، لیکن گھر یا پارک میں جانے کے لیے بھی ورزش اتنی ہی مؤثر ہے جتنی آپ جم میں کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اہداف سیٹ کریں۔ پہلے ہفتے 15 منٹ کی واک سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ وقت اور شدت کو بڑھائیں۔ لیکن کیا یہ صرف ڈیوک یونیورسٹی کی تحقیق تک محدود ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسری تحقیق کیا کہتی ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی کی تحقیق اکیلی نہیں تھی، کئی دیگر اسٹڈیز نے بھی ورزش اور ذہنی صحت کے درمیان گہرے تعلق کو ثابت کیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی 2018 ایک مطالعے کے مطابق ہفتے میں صرف 15 منٹ کی تیز چہل قدمی یا جاگنگ ڈپریشن کے خطرے کو 26% تک کم کر سکتی ہے۔ نیورو سائنس نے 2021 میں اس بات کو ثابت کیا تھا کہ ورزش دماغ کے ہپوکیمپس اور کورٹیکس کو مضبوط کرتی ہے، جو موڈ ریگولیشن اور میموری کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو یہ تمام مطالعات ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ورزش نہ صرف ڈپریشن سے لڑتی ہے بلکہ آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط اور پر اعتماد بھی بناتی ہے۔ تو کیا ورزش واقعی دوائیوں کی جگہ لے سکتی ہے؟
آئیے اسے گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ دوائیں ڈپریشن کے علاج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پر شدید ڈپریشن کے کیسز میں، لیکن ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس جیسے وزن بڑھنا، نیند کی کمی یا جنسی مسائل زندگی کو مزید مشکل بنا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ دوائیوں پہ انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوائیں علامات کو دباتی ہیں لیکن وہ دماغ کی بنیادی وائرنگ کو نہیں بدلتی، اور دوسری طرف ورزش کوئی مضر اثرات نہیں، جسم اور دماغ دونوں کو فائدہ دیتی ہے۔ دماغ کی فطری صلاحیت کو بڑھاتی ہے کہ وہ خود کو ٹھیک کر سکے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ دوائیں ہمیشہ غیر ضروری ہیں۔ شدید ڈپریشن کے مریضوں کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت پہ دوائیں لینا ضروری ہو سکتا ہے، لیکن ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب جب ہم نے سائنس کو سمجھ لیا تو آئیے ایک عملی پلان بنائیں۔ یہاں ایک سادہ 1 ماہ کا پلان ہے جو آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ پہلے ویک میں 15 منٹ کی تیز چہل قدمی، ہفتے میں 3 دن، ہر سیشن کے دوران 5 منٹ گہری سانسوں کی مشق۔ دوسرے ہفتے میں وقت بڑھا کے 20 منٹ کر لیں۔ 5 منٹ کی ہلکی اسٹریچنگ شامل کریں، جیسے کہ بازو اور ٹانگوں کی اسٹریچنگ۔ تیسرے ہفتے میں 30 منٹ کی چہل قدمی یا جاگنگ، ہفتے میں 3 سے 4 دن۔ 10 منٹ کے لیے پش اپ یا اسکواٹس یا کچھ باڈی ویٹ ایکسرسائز کر لیں۔ چوتھے ہفتے میں 30 سے 40 منٹ کی ورزش، ہفتے میں 4 دن۔ اگر ممکن ہو تو یوگا یا سائیکلنگ جیسے نئے ایکسرسائز شامل کریں۔ ہر ورزش کے بعد اپنے موڈ اور توانائی کے سطح کو نوٹ کریں۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ آپ کا دماغ کتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اب آخری اور سب سے اہم بات کہ اس میں کنسسٹنٹ کیسے رہنا ہے۔ ورزش شروع کرنا آسان ہے لیکن اسے جاری رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہاں کچھ ٹپس ہیں جو آپ کو مستقل رہنے میں مدد دیں گی۔ چھوٹے اہداف، بڑے مقاصد آپ کو دباؤ میں لا سکتے ہیں، چھوٹے قابل حصول اہداف سیٹ کریں۔ ورزش کو مزیدار بنائیں، اپنی پسندیدہ موسیقی سنیں یا کسی دوست کے ساتھ ورزش کریں۔ وقت مقرر کریں، صبح کا وقت بہترین ہے کیونکہ یہ آپ کے دن کو توانائی سے بھر دیتا ہے۔ اپنی پروگریس کو ٹریک کریں، ایک ایپ یا جرنل کا استعمال کریں تاکہ آپ اپنی بہتری کو دیکھ سکیں۔ خود کو انعام دیں، ہر ہفتے کے اختتام پر اپنے لیے کوئی چھوٹا سا انعام رکھیں، جیسے کہ کوئی پسندیدہ کھانا یا کوئی مووی۔ تو اب جب ہمارے پاس سائنس، پلان اور حوصلہ ہے تو آئیے اسے ایک پیغام کے ساتھ ختم کریں۔ زندگی بعض اوقات ہمیں بھاری بوجھ تلے دبا دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کے قدموں میں وہ طاقت ہے جو آپ کے دماغ کو آزاد کر سکتی ہے۔ ڈپریشن کا علاج گولیوں کی بوٹلز میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے پسینے میں چھپا ہے۔ آج سے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، اپنے جوتے پہنیں، باہر نکلیں اور اپنے دماغ کو وہ سکون دیں جس کا وہ مستحق ہے۔ اگر آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اپنے تجربات کمنٹس میں ضرور بتائیں گا کہ ورزش نے آپ کی زندگی کو کیسے بدلا۔ اور ہاں، اگر آپ اس 1 ماہ کے پلان کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔